صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الى آخرہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ کی پوری تفصیل پہلے ویڈیو میں آپ لوگ سن چکے ہو۔ آج ہم بیان کریں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا اور کتنی مقدار میں دیا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل اللہ جل شانہ نے قرآن میں خود بتائی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کی جو آیت میں تفصیل ہے وہ 8 ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، 8 صنف ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ان میں سے ایک ہے مساکین، ایک ہے فقراء، ایک ہے عاملین۔ عامل اس کو کہا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، حاکم وقت کی طرف سے ایک شخص مقرر ہوتا تھا اور وہ لوگوں کے پاس جاتا تھا اور اس کو کہتے تھے کہ میں عامل ہوں، قاضی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو لوگ اس کو بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، عامل اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پچھلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلام کو دیا جاتا تھا۔ غلاموں کے بھی پھر مختلف قسمیں تھی، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آج کل غلام ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، ابتدائی اسلام میں وہ لوگ جس کے دلوں میں اسلام کی رغبت ہوتی تھی اور وہ مسلمان ہونے کی طرف مائل تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دو تاکہ یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن جب اللہ نے اسلام کو قوت اور طاقت دے دی تو پھر اس کو نکال لیا گیا کہ اب اسلام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ اس کا فائدہ ہوگا، وہ مسلمان ہو، جو نہیں ہونا چاہتے بے شک نہ ہو۔ تو مؤلفۃ القلوب تو اسی زمانے میں ختم ہو گئے تھے۔ اسی طرح جو غلام ہے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور جو عامل ہے وہ بھی آج کل اسی طرح پراپر نہیں ہے۔ تو 5 صنف جو ہے، 5 قسمیں جو ہے وہ اب بھی ہے، اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک مسکین ہے، ایک فقیر ہے اور ایک ہے وہ شخص جو مصیبت زدہ ہے اور یا قرض دار ہے، جس کو قرضوں نے گھیر رکھا ہے، اور چوتھا وہ ہے ابن السبیل، اور 5واں ہے فی سبیل اللہ۔ 5 صنف ہو گئے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے ہاشمی۔ کیا؟ ہاشمی۔ ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل میں سے ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری جو آل ہے، میرے جو اہل بیت ہے اور اس کی جو خاندان ہے، اس پہ لوگوں کے مال کی جو میل کچیل ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاشمی لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا لینا وہ حلال نہیں ہے، حضور نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میل کچیل ہوتا ہے۔ میل کچیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جس طرح پہلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے مال صاف ہوتا ہے۔ تو جب پچھلی چیز صاف ہوتی ہے تو اس سے جو نکلتا ہے ظاہر ہے کہ وہ میل کچیل ہوگا۔ جب ہم کسی برتن کو دھوتے ہیں اور اس کا وہ گندا پانی جب ہم نیچے پھینکتے ہیں تو برتن تب صاف ہوگا جب اس کا میل کچیل نیچے گر جائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو زکوٰۃ ہے، جب اس سے پچھلے والا مال صاف ہوتا ہے تو جو نکل رہا ہے وہ اس کا میل ہوتا ہے۔ تو حضور کی شان تو بہت اونچی ہے، وہ تو بہت پاک ہے، اس لیے اس کے ساتھ جن لوگوں کا نسبت ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد ہے ماں، باپ، نانا، نانی، دادا، دادی، اور فروع سے مراد ہے بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی۔ اسی طرح اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ
آپ اپنے بھائی کو, اپنے بہن کو, اپنے چچا کو, اپنی چچی کو, اپنی قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ میں دینے میں ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ صاحب نصاب نہیں ہے. تو جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو, ایک. دوسری بات ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. تیسری بات ضروری ہے کہ وہ آپ کے اصول اور فروع میں سے نہ ہو. چوتھی بات ضروری ہے کہ وہ ہاشمی نہ ہو. اور یہ ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے, کیونکہ اگر ہم اس کو دیں گے تو ہمارا زکوٰۃ نہیں ہوگا, ہمارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا اگر ان چاروں میں سے ہم نے کسی کو دیا. اب اس میں ایک اور بہت اہم چیز وہ ہے نیت, کہ آپ جب زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ دیتے وقت یا زکوٰۃ کے پیسے الگ کرتے وقت آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں. نیت مطلب جب میں اپنا حساب کر لوں اور فار ایگزامپل میرے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ 10,000 ہو گئے اور وہ 10,000 میں نے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور میں یہ غربا کو دوں گا. اب میں نے الگ رکھے ہیں, اب دیتے وقت اگر نیت نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ جدا کرتے وقت آلریڈی میں نیت کر چکا تھا. لیکن اگر میں نے اس کو الگ نہیں رکھے اور میرے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں عام اور میں اس کو دے رہا ہوں, تو پھر دیتے وقت آپ کو زکوٰۃ کی نیت کرنی ہوگی. کیونکہ اگر دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ واجب ہے اور دیتے وقت اس میں نیت ضروری ہوگی. تو یہ باتیں ہو گئی کہ ہم دیتے وقت اس میں نیت کریں گے. اب اس کے علاوہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن میں اکثر لوگوں کو, عام لوگوں کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جب رمضان سے ایک مہینہ جو پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں یہ عام طور پر نارملی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں اس کے 10-10 روپے کے نوٹ بناتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں, جو بھی غریب آتا ہے اس کو 10-10 روپے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کی زکوٰۃ تو ہو گئی ادا, لیکن آپ صرف اتنا سوچیں کہ اس 10-10 روپے یا 50-50 روپے یا 100 روپے جو آپ دے رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہوا؟ کسی کا نہیں ہوا. تو اس لیے گزارش ہے تمام ساتھیوں سے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کہ آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے قریبی رشتہ دار میں سے کون مستحق ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے, کون مستحق ہے. اس کو آپ اتنے پیسے دیں کہ کچھ تو ہو جائے. آج کل 100-200 ہزار میں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کی جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ 10,000 ہے تو 10,000 کسی ایک صحیح مستحق کو دے دے تو اس کا کچھ تو بن جائے گا. تو ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ آپ کا ذمہ بھی فارغ ہو جائے اور جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے. اب دوسری بات کہ اس کو اتنا بھی نہیں دینا چاہیے کہ آپ اس کو غنی کر دیں. فار ایگزامپل آپ کی 1 لاکھ زکوٰۃ ہے اور پوری ایک کی ایک آپ کسی ایک کو دے دیں تو آپ نے اس کو صاحب نصاب کر دیا. تو اتنا بھی نہیں دو گے کہ اس کی جو پوری جو مال ہے آپ نے کسی ایک کو دے دیا اور وہ خود صاحب نصاب بن گیا. ہاں, یہاں پر بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے, غریب ہے اور اس کی ہارٹ کی سرجری ہے یا کڈنیز ہے یا کسی اور جہاں پہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے, 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 12 لاکھ کی ضرورت ہے, اس صورت میں آپ اس کو اگر 10-12 لاکھ بھی دیں گے تو صحیح رہے گا, کیونکہ اس کو ضرورت ہے, وہ ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت 10 لاکھ کی ہے. تو اگر آپ نے کسی ایک کو 10 لاکھ بھی دے دیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں رہے گا. جزاکم اللہ.